محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے راستے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے 11 لشکروں کی روانگی ہوئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی کتاب تبلیغ کی محنت پر انعامات کی بارش میں فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں، صحابہ کہا کرتے تھے کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ رات چین سے سو سکیں گے، اور کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان کی بھوک پیاس نے آج ہم کو کلمہ والا بنا دیا۔ اگر وہ ہماری طرح دکانوں کے نقشے سجاتے اور ہماری ہی طرح کاروبار کرتے تو آج دنیا میں دین زندہ نہ ہوتا۔ چوتھی مرتبہ نکلے اور سارا صحابی کو پورے ملک عرب میں پھیلا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تم طلیحہ کی طرف، اور حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ مسلمہ بن کذاب کی طرف جاؤ، اور حضرت شرجیل ابن حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا یمامہ کی طرف، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو شام کی حدود کی طرف بھیجا، حضرت حذیفہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو مسقط کی طرف بھیجا، اور حضرت عرفہ بن حسن رضی اللہ عنہ کو مہرہ کی طرف بھیجا۔ طرید بن حارث کو مکہ بھیجا اور مدینہ کے درمیان علاقہ کی طرف بھیجا۔ حضرت علا بن حضرمی کو بحرین کی طرف بھیجا۔ حضرت مہاجر ابن ابی امیہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور حضرت صہیب ابن مکرم کو شمالی یمن اور لوتر کی طرف بھیجا۔ 11 لشکر پورے ملک میں بھی پھیلائے دیے، یعنی جہاں تک بھیج دیا۔ اکیلے مدینے میں چند لوگ، سارا مدینہ خالی، سارا مدینہ خالی۔ 11 لشکر صحابہ رضی اللہ عنہ کے چکر کھا رہے ہیں، گھر سے دور، ملک سے دور۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کو شکست ہوئی اور وہ واپس لوٹ کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیغام آیا، یا تو اللہ کے دین کے لیے مر جانا، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ کسی کو مدینے میں آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا دین قائم نہ ہو جائے۔ چنانچہ 1 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے پورے ملک عرب میں مرتدین کو دوبارہ اسلام میں داخل کر دیا۔ بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہم اس میں شہید ہوئے۔ یمامہ کی لڑائی میں 3000 بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے ہیں، جن میں 700 علماء کرام تھے اور 700 قرا تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا 12,000 کا لشکر، اور مسلمہ کذاب کے پاس 1,20,000 کا لشکر، اور یہ یمامہ ریاض کے پاس ایک جگہ تھی جس میں بنو حنیفہ رہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ کھلے میدان میں زبردست گرم اور ایک باغ میں چھپے ہوئے اور مسلمانوں کے قدم اکھڑے۔ قرآن اس لیے پڑھا ہے کہ میرا قدم اکھڑ جائے گا، پھر میرے سے برا کون ہوگا۔ قرآن والا گڑھا کھودا اور اسی میں لڑتے لڑتے جان دے دی۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گڑھا کھودا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب یوں دیکھا کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو حضرات بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے کہا، اے خالد، ہمیں الگ کرو، ہمیں الگ کرو۔ 3000 انصار صحابہ مہاجرین الگ ہوئے، جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے آئے۔ ایک صحابی ابو عقیل رضی اللہ عنہ غربہ میں ہیں، فقرا میں ہیں، سینے پر تیر لگا گرے۔ جب حضرت خالد سے کہا گیا ہمیں الگ کرو تو آواز لگے، اے انصار ایک طرف ہو جاؤ۔ تو ابو عقیل گھسٹنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو عقیل کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے، آواز لگ رہی ہے، میں تو جاؤں گا ہر حال میں۔ تھوڑا سا گھسٹنے سے زخم پھٹا، خون بہنے لگا۔ اے ابن عمر، مجھے پتھر پر بٹھا دیں، مجھے پتھر پر بٹھا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، اے انصار، آج متین کی یاد تازہ کرو۔ بس یہ قربانی کی آواز لگی
تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک ٹولی آگے بڑھی، حضرت برا بن مالک اور ابو دجانہ، خالد بن ولید، یہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ، برا نے کہا پھینکو مجھے ان کے اندر، انہوں نے ڈھال پہ بٹھا کے اٹھا کے اندر پھینکا۔ حضرت برا بن مالک نے جا کے دروازے کو کھولا اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے وہاں پر فتح نصیب فرمائی، اور مسلمہ کذاب 140 برس کی عمر میں قتل ہوا۔ مسلمہ کذاب 140 برس کی عمر میں قتل ہوا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا، اور وحشی کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام سے پہلے سب سے اچھا انسان کو قتل کیا، اور اسلام لانے کے بعد سب سے برے انسان کو قتل کیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل، اور پھر ادھر وحشی کا قاتل بنا مسلمہ بن کذاب۔ ارے میرے بھائیو دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و غم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا کہ امت دوزخ سے بچ جائیں اور مسلمان جنت میں جائیں، تو ایک ایک کافر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ غم نہیں تھا، یہ درد نہیں تھا کہ ان کی روٹی کا کیا بنے گا، ان کے پانی کا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی صورت پڑھتے تھے، سلام پھیرا، صف کے صف گری پڑی ہے، فرمایا مجھے اس کا کوئی خوف نہیں کہ تم گرے پڑتے ہو، مجھے اس دنیا کا خوف ہے جب تم دنیا کی دوڑ لگاؤ گے، اس میں ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے رب نے تمہاری ہلاکت لکھی ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے رب نے اس فقر و فاقے پہ تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، تو تم کہو اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے۔ واقعی جب ہم اس بات کا احساس اپنے ذہن میں لے لیں کہ ہمارے رب کے یہاں قربانی پہ ہمارے لیے کیا انعام رکھا ہے، تو بے شک ہماری کوششیں، ہماری قربانیاں زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، اور ہم کسی بھی حال میں اپنا قدم پیچھے نہ کھینچیں، بلکہ اپنے قدم کو بڑھاتے رہیں، اپنی جان، اپنا مال کا پرواہ کیے بغیر۔ شرط ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا درد و غم ہمارے سینے میں آ جائے، اور جو طلب کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔